شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صوفیہ شیئر کر رہی ہیں۔ صوفیہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کی کزن آئی ہوئی تھی ہم لوگوں کے پاس، خالہ کی بیٹی تھی۔ ہم لوگ بیسکلی بھیرا کے رہنے والے ہیں، بھیرا کے شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی کزن آئی ہوئی تھی، اپنی کزن کے ساتھ مل کر ہم لوگ باہر نکلے گھومنے پھرنے کے لیے۔ میں اپنی فرینڈ کی طرف گئی، وہاں سے ہم لوگ ایک اور ہم لوگوں کی فرینڈ تھی اس کی طرف گئے۔ تو واپسی پہ جب ہم لوگ واپس آ رہی تھیں تو موسم کافی زیادہ خراب ہو گیا، یہاں تک کہ بارش شروع ہو گئی۔ جس راستے سے ہم لوگ گزر کر آ رہی تھیں وہ راستہ جو تھا، اسی راستے میں قبرستان بھی آتا تھا۔ بارش بڑی تیز تھی تو ہمیں یہ تھا کہ ہم لوگوں کے کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے قبرستان کے اندر چلی گئیں اور وہاں پر ایک بہت بڑا گھنا درخت تھا، اس کے نیچے ہم لوگ کھڑی ہو گئیں۔ میں تھی، میری فرینڈ تھی اور میری کزن تھی۔ میری کزن کا نام عارفہ تھا اور میری فرینڈ کا نام ارم تھا۔ ہم تینوں وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں۔ ڈیفینیٹلی جب ہم لوگ اپنی فرینڈ کی طرف گئی تھیں تو ہم لوگ تیار ہوئی ہوئی تھیں، ہم لوگوں نے پرفیوم بھی لگائے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کے ذہن سے یہ چیز نکل گئی کہ ہم لوگ کھڑے کہاں پر، ہم لوگ قبرستان میں تھے۔ قبرستان بالکل سنسان اور ویران تھا۔ جس درخت کے نیچے ہم لوگ کھڑی تھیں اس درخت کے اوپر سے ہمیں کووں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ کوے ہیں اور وہ شور مچا رہے ہیں، لیکن وہ اڑتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے اوپر دیکھا، ہمیں وہ گھنا درخت تھا، بادل بنے ہوئے تھے، اندھیرا بھی تھا، اس لیے ہم لوگوں کو وہاں پر وہ پرندے نظر نہیں آ رہے تھے، کوے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابھی ہم لوگ کھڑے ہی تھے تو ایک دم سے جو میری کزن تھی عارفہ، اس نے ایک دم بہت زور سے چیخ ماری اور وہ جیسے اس درخت سے بھاگ کر وہ قبروں کی طرف بھاگی۔ تو ہم نے اس کو بلایا کہ تم کدھر بھاگ رہی ہو؟ اس نے یہ کہا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا تھا، اس کے سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں اور اس کا بہت زیادہ جیسے کوئی پنجہ سا ہوتا ہے میرے کندھے کے اوپر تھا۔ میں نے اسے خود دیکھا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے۔ ہم لوگ بھی ڈر کے اس درخت سے نیچے آئیں تو ہم لوگوں نے واضح دیکھا ایک بہت بڑا پرندہ تھا۔ وہ پرندہ ہم لوگوں نے خود اڑتا ہوا درخت کی طرف جاتے دیکھا۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، ہم لوگوں نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم لوگ قبرستان سے باہر بھاگی کہ کہیں کوئی جن وغیرہ ہم لوگوں پر حملہ نہ کر دے۔ وہاں سے جب ہم لوگ نکلی تو ہم لوگ سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھیں۔ ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے سر کے اوپر کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، پروں کے پھڑ پھڑانے کی ہمیں آواز آئی۔ ہم نے دیکھا تو ایک کالے رنگ کا کوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور وہ سائز میں بھی بہت بڑا تھا۔ وہ کوا اڑتا اڑتا ہمارے سر کے اوپر آ رہا تھا اور بالکل جس طرف میری کزن عارفہ تھی اسی کے اوپر وہ اڑ رہا تھا۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، یہ کوا ہمارے پیچھے کیوں لگ گیا ہے؟ ہم لوگوں نے وہاں پر بارش ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی سواری بھی نہیں مل رہی تھی۔ تھوڑا سا سڑک پر جب ہم لوگ گئے ہمیں وہاں سے ایک آٹو مل گیا۔ ہم لوگ فوراً سے آٹو میں بیٹھے، میری جو فرینڈ تھی اس کے گھر آئے، اس کو چھوڑا اور ہم لوگ اپنے گھر آ گئی۔ ہم لوگ بہت ڈری ہوئی تھی، میری کزن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سا بخار ہو گیا ہے۔ ہم نے گھر آ کر یہ بات امی وغیرہ کو بھی بتائی۔ امی نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ قبرستان بہت زیادہ سیب زدہ ہے، بھیرا کا قبرستان بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہم لوگ لڑکیاں تھیں، ہم لوگوں نے پرفیوم بھی لگائے ہوئے تھے اور ویسے ہی ہم لوگ جا کر قبرستان میں کھڑی ہو گئی اور تھا بھی شام کا ٹائم، ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی تھی، مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ اسے بہت سا بخار اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے چائے وغیرہ پلائی، میڈیسن دی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، کہتی مجھے بار بار ایسا احساس ہو رہا ہے جس طرح سے میرے کندھے بہت زیادہ بھاری ہیں اور میرا سر بہت زیادہ وزنی ہے، جیسے کسی نے میرے سر کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ وہ بار بار اپنے سر کے اوپر ہاتھ مارتی تھی کہ میرے سر کے اوپر بہت زیادہ ویٹ ہے، جیسے کوئی وزن ہے میرے سر کے اوپر۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کام میں، انہی سوچوں میں بارش بھی بڑی تیز تھی۔
سردیوں کا ہی موسم تھا، رات ہو گئی۔ میں اور میری کزن جو عارفہ تھی، ہم لوگ ایک کمرے میں سوتی تھی۔ ہم لوگوں کا جو روم تھا اس کی ونڈوز تو ہم لوگوں نے بند کی ہوئی تھی، لیکن اس روم کا ایک وینٹیلیٹر بھی تھا جو ہم لوگوں کے صحن کی طرف کھلتا تھا۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا، وہ کافی دیر کے بعد سوئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، عارفہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ بہت زور زور سے چیخ رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک بہت بڑے کالے رنگ کے پرندے کو اس کے اوپر جھکے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت بڑا تھا، اس کے پر بہت بڑے تھے، اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، جیسے اس کے ماتھے کے اوپر وہ بالکل جیسے وہ چونچ مارنے ہی لگا تھا۔ تو میری ایک دم سے چیخ نکلی تو وہ کالے رنگ کا دھواں بن کے غائب ہو گیا۔ عارفہ کا بہت برا حال تھا، اس کا پورا چہرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، بالکل یلو کلر کا اس کا چہرہ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگوں کا چیخو پکار سن کے گھر والے جاگ گئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ امی بڑی سخت پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ ساری رات اس کے پاس بیٹھے رہے، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو گئی تھیں۔ ہم نے اسے پوچھا، عارفہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کیا؟ میں نے خود بتایا کہ میں نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑے پرندے کو دیکھا ہے۔ اس نے یہ کہا، میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہو جس طرح بہت ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے اوپر آ رہے ہیں۔ تو جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وینٹیلیٹر میں، یعنی وہ جو سامنے ہم لوگوں کا روشن دان تھا، اس میں ایک کالے رنگ کا پرندہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ویسے تھا جیسے کوا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ کہتی کہ وہ کوا اڑتا ہوا میرے اوپر آیا اور اس کا سائز بہت بڑا ہو گیا ہے۔ مجھے ایسا لگا ہے کہ اس نے باقاعدہ اپنے پنجوں میں مجھے دبوچا ہے اور مجھے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں بیڈ سے بھی تھوڑی سی اونچی ہوئی ہوں۔ وہ چیز میں نے نہیں دیکھی تھی، میں نے صرف اس پرندے کو اس کے اوپر دیکھا تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، لیکن اس کی طبیعت اتنی خراب تھی ہم اس کو بھیج بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی امی کو ہم لوگوں نے فون کیا، صبح تقریباً 8 بجے کے قریب ان کے گھر ہم لوگوں نے فون کر کے بتایا۔ وہ لوگ تیار تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ بھی فوراً سے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک دربار ہوتا تھا، وہاں پر ایک سید بزرگ تھے، وہ اکثر لوگوں کو دم وغیرہ کیا کرتے تھے، لوگ ان سے دم کروانے جاتے تھے جن کے اوپر جنات کا سایہ ہو جاتا تھا۔ ہم لوگوں نے عارفہ کو لیا اور ہم لوگ ان کے پاس چلے گئے۔ دوپہر 12 بجے کا ٹائم تھا۔ جب ہم لوگ عارفہ کو لے کر ان بزرگوں کے پاس جا رہے تھے، اس وقت بھی وہ پرندہ اس کے سر کے اوپر اڑ رہا تھا، ہم سب نے دیکھا ہے۔ جہاں جہاں ہم لوگ جاتے تھے وہ کالے رنگ کا کوا، لیکن وہ اس کا سائز کوے سے بڑا تھا اور اس کی یہ نشانی تھی کہ اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں۔ ساری رات ہم لوگوں کے گھر سے کوے کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، صبح کے ٹائم بھی کوے کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس کے کمرے کے پاس سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ان کے پاس لے کر گئے تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی کو لے کر آئے ہیں، لڑکی کو لے کر آئے ہیں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہم نے سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح سے ہم لوگ کل قبرستان میں سے بھاگتے بھاگتے ہم لوگ قبرستان میں رکے ہیں جب بارش ہو رہی تھی، وہاں سے اس نے کوئی مخلوق دیکھی اور یہ ڈر گئی ہے، اور وہ پرندے کے روپ میں نے بھی دیکھی ہے اس کے اوپر، اور اس کو بھی بار بار دکھائی دے رہا ہے۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے عارفہ کو بٹھایا۔ وہ عارفہ جو تھی اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور وہ ابھی بھی اس کے اوپر حاوی ہے، اس نے اس کا دماغ پکڑا ہوا ہے، اس کے دماغ کے اوپر وہ ابھی بھی حاوی ہے۔ انہوں نے کچھ اگربتیاں منگوائیں، اس کے ساتھ کچھ راکھ تھی، جیسے لکڑیاں جلتی ہیں تو ان کی راکھ ہوتی ہے، انہوں نے پڑھائی کر کے وہ راکھ جو تھی اس کے ماتھے کے اوپر لگائی، اگربتیاں جلائیں۔ جیسے ہی پتہ نہیں عارفہ کو کیا ہوا، اس نے اپنا سر جھٹکنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ سر کو جھٹکتی رہی، چیخیں مارنے لگی، اور پھر اس نے اپنا سر بالکل نیچے گرا لیا، جیسے اس کے اپنے گھٹنوں تک اپنا سر وہ لے گئی۔ تبھی وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کچھ پڑھائی کی تو ایک دم اس نے اپنا سر اوپر کیا، اور اس کی آواز جو تھی وہ اتنی بھاری تھی، ہم لوگوں نے خود سنی۔ تو بزرگ نے پوچھنا شروع کیا، کون ہو تم اور اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پہلے تو وہ کہکے مار کر ہنسنے لگی، پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کون ہو تم اور اس لڑکی کو تم نے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ میں کوکاف کا ایک جن ہوں اور مجھے شاہ جنات نے سزا دی ہے، اور میں اس کوے کے روپ میں اس قبرستان میں بھٹکتا رہتا ہوں۔ اپنی اس سزا کو میں پورا کر رہا ہوں، میں اپنے اصل روپ میں نہیں آ سکتا، میں اس پرندے کے روپ میں قید ہوں۔
اسی لیے یہ لڑکی جب اس درخت کے پاس آئی، میں نے اسے دیکھا، یہ مجھے بڑی اچھی لگی اور میں اس پر عاشق ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو مار دوں گا، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جیسے میں اس لڑکی کو ماروں گا تو میں اپنے اصل روپ میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ جب بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس لڑکی کو کوئی نقصان نہ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس جگہ پر جنات کا بسیرا ہے، تم اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس لڑکی کو مار کر اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے اس لڑکی کو نہ چھوڑا تو قیدی تو تم پہلے ہی ہو اور سزا تو تمہیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے، میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس جن نے کہا کہ میں بہت زیادہ طاقتور ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس جن نے اپنی عمر بھی بتائی، اس جن کی عمر 300,000 سال تھی اور ان کے مطابق وہ ایک نوجوان جن تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کی عمریں بہت زیادہ دراز ہوتی ہیں، اس نے بہت سے دور اور زمانے دیکھے ہوئے تھے۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا۔ تبھی ایک دم سے انہوں نے پڑھائی کی تو وہ جو عارفہ تھی اس کے آس پاس سا ایک دھواں سا محسوس ہونے لگا، اسے ایک زور سے جھٹکا لگا اور عارفہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک جن ہے جس کو سزا ملی ہوئی ہے اور وہ ایک پرندے کے روپ میں ہے، اور اگر وہ اسی طرح سے کسی کنواری لڑکی کے اوپر عاشق ہو کر اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ یہ جن جو ہے یہ آزاد ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے، اس کی امی بھی، وہ لوگ بھی پہنچ گئے، وہ بہت زیادہ رو رہے تھے کہ ہماری بیٹی کو بچا لیں، وہ ینگ لڑکی تھی بالکل۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ 3 دن کا عمل ہوگا، مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا، اسی قبرستان میں اسی درخت کے اوپر یہ سارا عمل ہوگا، کیونکہ اس درخت کے اوپر یہ جن رہتا ہے اور وہیں پر یہ مقیم ہے۔ یہ اکثر گھروں میں جا کر نقصان پہنچاتا ہے، یہ کوے کے روپ میں جاتا ہے، بالخصوص ان گھروں میں یہ جاتا ہے جن گھروں میں لڑکیوں کی شادی ہونی ہوتی ہے، وہاں پر جا کر یہ لڑکیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کی جو شادی ہوتی ہے اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، کیونکہ یہ جن ان لڑکیوں پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ جو لڑکی تھی، یہ تینوں لڑکیاں تھیں، لیکن جو میری کزن عارفہ تھی اس کی ابھی کہیں کوئی انگیجمنٹ وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ میری فرینڈ ارم کا بھی نکاح ہوا تھا اور میری بھی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی، اس لیے اس جن نے اسی پر قبضہ کیا۔ اب جب ہم لوگ بابا جی سے، وہ جو بزرگ تھے، ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ اس کا عمل شروع کریں، انہوں نے یہ کہا کہ آج مغرب کے بعد وہ قبرستان جائیں گے، اس لڑکی کا جو لباس اس نے پہنا تھا اس کا دوپٹہ چاہیے۔ ہم لوگوں نے گھر سے اس کا دوپٹہ منگوایا، اس کے چاروں کونوں پر انہوں نے پڑھائی کر کے وہ جو راکھ تھی اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونک کر وہ راکھ باندھ دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ رات مغرب کے بعد آپ لوگوں میں سے کوئی آپ نے ساتھ آنا ہے، یعنی اس کے والد صاحب ہو جائیں، اس کی والدہ ہو جائیں، اور ساتھ یہ لڑکی بھی ہوگی جہاں پر پڑھائی ہوگی۔ اب وہ پہلے ڈری ہوئی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں نے نہیں جانا، جیسے کیسے کر کے اس کو ساتھ لے کر گئے، امی بھی تھی، میرے ابو بھی تھے، اس کی امی بھی تھیں، وہ لوگ لے کر اس کو چلے گئے، وہاں سے وہ بزرگ بھی آ گئے۔ ہم لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ درخت تھا، بالکل قبرستان کے سٹارٹ میں ہی کافی بڑا وہ درخت تھا جہاں پر اس جن کا بسیرا تھا۔ وہاں پر جب ان لوگوں نے جب جا کر بابا جی نے، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ایک حصار کیا، اس میں انہوں نے ان کو بٹھا دیا اور انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ امی بتاتی ہیں جیسے ہی وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پڑھائی شروع کی، اس درخت کے اوپر سے سینکڑوں کی تعداد میں کوے اڑنے لگ گئے۔ وہ کوے اتنے زیادہ تھے کہ وہ پورا جو حصہ تھا، یعنی وہ درخت والا حصہ اور سراؤنڈنگ میں جو قبرستان والا حصہ تھا، وہ آسمان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے کوے پتہ نہیں وہ کہاں سے آ رہے تھے، اس درخت سے نکلتے جا رہے تھے۔ جب وہ سینکڑوں کی تعداد میں کوے نکلے تو ایک دم سے جو عارفہ تھی اس نے چیخنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہنے لگی کہ وہ سامنے کھڑا ہے۔ اس درخت کے بالکل نیچے چھاؤں میں آ کر ایک کوا بیٹھ گیا، کافی بڑے سائز کا وہ کوا تھا۔ جب انہوں نے پڑھائی شروع کی تو وہ کوا سائز میں بہت زیادہ بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ کافی زیادہ بڑا ہو کر غائب ہو گیا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسی جگہ پر یہ مقیم ہے، یہ یہیں پر رہتا ہے جہاں پر یہ لڑکی آئی تھی۔ وہ پھر اس کو دورہ پڑا، اس نے دیکھا، وہ ڈر گئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ 3 دن ایسے ہوا۔ جب تیسرا دن تھا، اس کا دوپٹہ جو تھا وہ 3 دن اس پر پڑھائی کر کے تیسرے دن انہوں نے وہ عمل کرنے سے پہلے اس کا دوپٹہ درخت کے اوپر باندھ دیا۔ امی لوگ بتاتے ہیں کہ آج جب وہ جو پیر صاحب تو انہوں نے جب پڑھائی کی،
آج بالکل بھی کوے نہیں اڑے، 2 دن بہت زیادہ کوے تھے۔ آج صرف وہ ایک ہی کوا تھا جو آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر بالکل نیچے جھکایا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے وہ کچھ پڑھ رہا ہے، اور اس کا چہرہ ایسے تھا جس طرح سے وہ تھا پرندہ لیکن اس کے باقاعدہ ایک چہرہ بھی نمودار ہوا تھا۔ تبھی پڑھتے 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 وہ ایک کالے رنگ کا دھواں بن کے غائب ہو گیا۔ آج عارفہ کو دورہ بھی نہیں پڑا تھا اور وہ بے ہوش بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے انہوں نے جب اٹھ کر دیکھا، وہاں پر کالے رنگ کی راکھ پڑی ہوئی تھی۔ وہ جو جن کوا تھا وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہاں سے انہوں نے عارفہ کا دوپٹہ کھولا اور وہ جو راکھ تھی وہ ساری اس دوپٹے میں لپیٹ کر انہوں نے یہ کہا کہ اس کو بہتے پانی میں گرا دینا ہے۔ عارفہ کو لے کر سب گھر والے جہاں پر وہ بزرگ تھے، ان کا دربار تھا، وہاں پر لے کر گئے۔ وہاں پر باقاعدہ پڑھائی ہوئی، اس کو گلے میں ڈالنے کے لیے تعویذ دیا گیا، اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان میرڈ لڑکی ہے، اس کو بالکل بھی قبرستان میں دوبارہ اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے۔ وہ جو جن ہے وہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اگر اس جن کو راکھ نہ کیا جاتا، مارا نہ جاتا، تو وہ جن اس کو جانی نقصان دے دیتا۔ پھر میری کزن کو انہوں نے تعویذ دیا۔ عارفہ کے بہت سے رشتے آئے، وہ رشتے اس کے ٹوٹ جاتے تھے، وہ پائے تکمیل تک جاتے ہی نہیں تھے۔ پھر اس کا بہت روحانی علاج ہوا ایک اور جگہ سے، اس کے بعد جا کر ابھی لاسٹ ایئر اس کا نکاح ہوا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سینٹر میں کچھ ایسی فیز آتی تھی، اس کے بعد وہ ڈر جاتی تھی، اس کو ڈراؤنے خواب آتے تھے اور وہ کووں کو دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے، لیکن دوبارہ سے کبھی بھی ویسی مخلوق اس سے نظر نہیں آئی۔ یہ میری کزن کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صوفیہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwit57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اسٹوریز آفیشیل پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ نشین ڈیلی روٹین پر بھی میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ نیلم وائس آفیشیل اینڈ ہارر ناول آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔